السلام علیکم ناظرین، این این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے چکری روڈ پر۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک منفرد ویڈیو ہے اور ایسے والدین کے لیے ہے جو پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کی بھاری فیسیں ادا کر کر کے تھک چکے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسے منفرد سکول میں جہاں پر بچوں کی ماہانہ فیس 160 روپے ہے، اور اس سکول کے جو آنر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سکول کسی بھی طرح تعلیم کے معیار میں کسی پرائیویٹ سکول سے کم نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے اسکول کے جو آنر ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ اتنے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں، معیاری تعلیم کا دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان ماڈل اسکول کے آنر فرخ علی۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا منفرد کام انہوں نے کیوں شروع کیا ہے، کیا مشکلات ہیں اور اس کے جو وسائل ہیں وہ کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ تعلیم اس دور میں بہت مہنگی ہو چکی ہے، تو پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے تو ویسے بھی یہ ایک تاثر ہے کہ بہت زیادہ فیسز ہوتی ہیں، تو آپ 160 روپے میں معیاری تعلیم کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیشنل نیوز چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا۔ چکری روڈ کے اوپر یہ گڈ نیوز ہے لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ ان کے لیے ایک منفرد ادارہ لے کے آئے ہیں جو 160 روپے ماہانہ فیس پہ ان کے بچوں کو تعلیم دے گا، اور آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا اور آپ نے ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا، تو اس کے لیے ہم انتہائی بہت مشکور ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دس۔ تو جہاں تک آپ نے اس کے وسائل کا ذکر کیا، تو ہم آلریڈی احسان ماڈل اسکول 1982 سے چل رہا ہے، اور اس اسکول کی اونر کا نام مسز صنوبر سلطانہ ہے جو کہ میری مدر ہیں، اور 1982 سے وہ یہ اسکول چلا رہی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی 3 سال پہلے ہم نے اس ماڈل کو پریکٹس کرنا شروع کیا۔ ہم نے فیس کو 160 روپے پہ کنورٹ کر دیا، اور ہم نے جو ہے اس ماڈل کو سٹارٹ کیا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم پہلے اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ماڈل جو ہے وہ کیسے کام کرے گا، اور ہم لوگوں پہ اور لوگوں کو ہم معیاری تعلیم کیسے دیں گی۔ تو الحمدللہ ابھی ہمیں 3 سال پورے ہو چکے ہیں اس ماڈل کو کام کرتے ہوئے، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہمارا اسپوکن جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر کوئی بھی بچہ اردو لینگویج میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اردو لینگویج کو امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کیا جائے، ان کی لینگویج سکلز امپروو کی جائیں، تاکہ ان فیوچر جب وہ میدان عمل میں جائیں تو ان کو کوئی مشکل نہ آئے، اور وہ ایک عملی زندگی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو جہاں تک اس کے ریسورسز کا تعلق ہے، تو جیسے دیکھیں آپ 160 روپے پہ بچہ پڑھا رہے ہیں، اور پیرنٹس کو نظر آ رہا ہے کہ دیئر کڈز آر گیٹنگ گڈ ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن، تو دین ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں ہو کین افورڈ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 160 روپے فی تو دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ جو بقایا پیسے ہیں، یا یہ جو 500 روپے ہیں، یا یہ جو 1000 روپے ہے، یا یہ 200 روپے ہیں، سر یہ ہماری طرف سے اسکول کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم ایک ٹیچر کو پے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں احسان ماڈل اسکول کی پوری ٹیم، کہ ہم پاکستان کے اندر ود ان پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو ایک معیاری تعلیم ملے اور مفت تعلیم ملے۔ یہی کانسیپٹ لے کے ہم انشاءاللہ ادھر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کمیونٹی کے اندر یہ چینج لائیں گے۔ 3 سال سے ہم نے اس ماڈل کو پریکٹس کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ 2024 تک ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم اس کو تقریباً 1000 برانچز پہ ملٹیپلائی کر دیں گے۔ انفیکٹ چکری روڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو 1 سے 10 برانچوں تک لے کے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے کے جو اضلاع ہیں ہم ان کو ادھر بھی پھیلائیں گے، لیکن پہلے ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم اس کو ود ان پنڈی ہم اس کو تقریباً 1000 برانچز تک لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے مدد کی اور ہم مطلب آگے اس کو پھیلا سکے، تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو پھر باقی صوبوں تک بھی اس ماڈل کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے اسکول میں سلیبس کون سا پڑھایا جاتا ہے؟ تعلیم کہاں سے کہاں تک ہے؟ کیا یہ مکمل جو ایک ہائی لیول کا جنہیں پرائیویٹ اسکول کہا جاتا ہے جو ہزاروں کی فیسز لے رہے ہوتے ہیں،
کیا اس میں آپ کا تعلیم کا معیار ان کے برابر ہی ہوگا؟ اور یہ اگر ہوگا تو اس چیز کو تھوڑا سا عام آدمی کے لیے آسان سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف 5,000 یا 7,000 لینے والا اسکول جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ وہی معیار دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں 160 روپے میں؟ دیکھیے کوئی بھی اسکول اچھا یا برا نہیں ہوتا. چکری روڈ پہ آلریڈی جتنے اسکول چل رہے ہیں ماشاءاللہ سارے بہت اچھے چل رہے ہیں. صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ہم کمرشل اسکولنگ سے جو ہے وہ ہم گڈ اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں اس کو گڈ اسکولنگ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم اس کے اندر فی بالکل بھی پیرنٹس کو نہ ہونے کے برابر چارج کر رہے ہیں. اور اس اسکول کے اندر ہم جو سلیبس پڑھاتے ہیں وہ کلاس 4 تک ہم آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں. اور آکسفورڈ کے سلیبس کے اندر ہم نے کوئی بھی دوسرا نصاب شامل نہیں کیا تاکہ ہم بچوں کی جو ہے وہ بیسز کو ہم جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. اس کے علاوہ کلاس 4 سے آن ورڈ کیونکہ بچوں نے آگے بورڈ کے ایگزامز میں اپیئر ہونا ہوتا ہے تو پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کا سلیبس چلتا ہے. اور کلاس 5 سے کلاس میٹرک تک یہ اسکول ہے, مطلب کلاس پلے گروپ سے کلاس میٹرک تک اسکول ہے. تو پھر آگے جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو سلیبس ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ آگے بورڈ کے اندر اچھے مارکس لیں اور جا کے تاکہ ان کے مارکس اچھے آئیں وہ آگے اچھے کالجز میں ان کا ایڈمیشن ہو سکے. اور ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ میں اس کو ایسے ایکسپلین کروں گا, اگر آپ کا بچہ اس اسکول کے اندر آتا ہے اور وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور آپ 2 مہینے کے بعد اگر آپ کا بچہ کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی بندے کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ انگریزی میں بات چیت کرتا ہے, وہ تلاوت قرآن پاک بہت اچھی کرتا ہے, وہ نعت بہت اچھی سناتا ہے, وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گیدرنگ ہے وہ مائک پکڑ کے اس کے اوپر اس کو آپ کوئی بھی بات بولیں وہ اس کے اوپر بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے, اب بہت سارے ایسے اسکول ہیں ان کے بچے بھی اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اسکول بھی اچھے ہیں. لیکن ڈفرینس صرف یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ آپ سے 5,000 6,000 7,000 3,000 2,500 یہ فیس لے رہے ہوں گے, لیکن یہاں پہ فیس صرف 160 ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو باہر جو ریڑھی لگی ہوئی ہے نا ہمارے اسکول کے سامنے, ہم چاہتے ہیں اس کا بچہ سب سے پہلے ہمارے پاس داخل ہو. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ سوسائٹی کے اندر چینج نہیں لا سکتے, اور ہم اسی ویژن پہ کام کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں ایک یہ تاثر بھی ہے اور ہوتا بھی عموماً یوں ہی ہے کہ جب آپ ایک اچھے اور نیک مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی راہ میں رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں اور آپ کے لیے مسائل بھی پیدا کیے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی فنڈنگ پہ بھی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے, اور یا پھر جب آپ چکری روڈ پہ آئے ہیں تو جہاں پہ آلریڈی مہنگے اسکولز اور کالجز موجود ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت یا کوئی شکایت وغیرہ آپ کو موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم سے کسی بھی اسکول نے رابطہ نہیں کیا سوائے الائٹ اسکول کی. کچھ اسسٹنٹس ہمارے پاس آئے تھے اور دے اونلی آسکڈ اس ٹو ہیلپ دیم کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیچر آتا ہے جس کو ہم پے نہیں کر سکتے تو ہم انہیں ریفر کر دیں, وچ ول ڈو. میں نے اپنے اسٹاف کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی اگر ایسا ٹیچر آتا ہے جو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کے لیے اچھا ہے تو آپ ان کو وہاں ریفر کر دیں. لیکن اس کے علاوہ ابھی باقی اسکولز نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ جو ہے نا وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا کویشچن ہے فنڈنگ کا, ایک ٹیگ لگ جاتا ہے اور یہ ہم کیسے مینیج کریں گے. دیکھیں جب آپ کسی اچھے کام کی نیت کرتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہے. اور آپ اگر ہمارے اسکول کا لوگو دیکھیں گے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھائیں ہمارے اسکول کا لوگو. اس کے اندر 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پہلی, اس کے اندر ایک قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے, رب زدنی علما, کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور دوسرا آپ اس کے اندر ایک منفرد چیز دیکھیں گے, وہ ہے سبز رنگ. یہ سبز رنگ تشبیہ دیتا ہے گنبد خضرا کے رنگ کے ساتھ. اور ریزن صرف یہ ہے کہ جب آپ کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور آپ کا توکل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ ایک اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہزاروں مشکلیں آپ کے راستے میں آئیں, آپ وہ اچھا کام کر گزرتے ہیں. اور یہ ہم نے کیونکہ اس کو 3 سال پریکٹس کیا ہے اور اس کے بعد جا کے میں نے یہ سولڈ فاؤنڈیشن سوچی ہے کہ ہم اس کو 1,000 اسکولز بنانے جا رہے ہیں.
اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور یہ جتنے بھی ہمیں جو لوگ ہم پہ کرٹیسائز کریں گے یا فنڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے, دے آر ویلکم ٹو کم ٹاک ٹو اس. ہم انہیں ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ سسٹم کیسے چلا رہے ہیں اور ہم فنڈز کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کمیونٹی ہماری. چکری روڈ پر آپ نے اس کیمپس کا آغاز کب کیا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں سب سے اچھا رسپانس جو ملا ہے وہ ہمارے بلڈنگ اونر کی طرف سے ملا ہے. مجھے ابھی ان کا پورا نام بھی نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے. رسپانس ان سے یہ ملا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بلڈنگ دی ہے کرائے پہ اور ہم ان کو جیسے جیسے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پیچھے جو محلہ ہے بہت اچھا ہے, سب لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے اور دے آر ویری ہیپی, اور وہ مطلب ہمارا بہت خیال بھی رکھ رہے ہیں اور دے آر ہیلپنگ اس ان ایوری وے. اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد کمیونٹی ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں اور بہت زیادہ. لیکن یہ بات ہے کہ جب کوئی بھی بندہ یہ سنتا ہے کہ یہاں پہ فیس 160 روپے ہے تو وہ مطلب وہ اس کا رسپانس یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 160 روپے پہ آپ کیسے بچہ پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور جب لوگ اس کو چلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے. اور میں آپ کے توسط سے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایڈمیشنز جو ہیں وہ ایک لمٹ تک کرنے ہیں, اس کے بعد ایڈمیشنز ہم نے کلوز کرنے ہیں. اور یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, جو پہلے آئے گا اس کا ایڈمیشن پہلے ہوگا. اور اس کے بعد جب تک نئی برانچ ہم چکری روڈ پہ نہیں بناتے تب تک ہم نیو ایڈمیشن نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے جس نے اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دلوانی ہے اور ایڈمیشن دلوانا ہے وہ ہم سے فوراً کانٹیکٹ کریں, کیونکہ جب ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہماری نیکسٹ برانچ کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا فوری ریئیکٹ کرنا ہوگا. تو ہم صبح 9 سے 2 بجے تک کھلے ہیں ڈیلی, صرف سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. آپ آ سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ایڈمیشن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ان کا. آپ کے پاس اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے؟ کتنے ایڈمیشن آپ کرنے کے بعد ایڈمیشن کلوز کر دیں گے؟ دیکھیے ہمارے پاس اس بلڈنگ کے اندر اس وقت 300 اسٹوڈنٹس کی گنجائش ہے ایک شفٹ میں. تو ہم نے پہلے 300 اسٹوڈنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں تاکہ ہم مارننگ شفٹ رن کر سکیں. پھر اس کے بعد ہم اس میں 300 اسٹوڈنٹس مزید شام کی شفٹ میں بھی ایڈمیشن کریں گے. تو اس بلڈنگ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 600 بچوں کو پڑھانے کی ہے. لیکن جیسے ہی ہم 600 کی حد کو ٹچ کریں گے تو ہم نے نئی برانچ کھولنی ہے جو کہ اسی کے آس پاس ہوگی یا 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوگی, تاکہ ہم چاہتے ہیں چکری روڈ پہ جو ہے میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ اگر ہم نے تقریباً 10 برانچیں بنا لیں تو انشاءاللہ ہم 6000 بچہ, مجھے پوری امید ہے کہ ہم کور کر لیں گے. اور اگر 6000 بچہ آپ لے لیتے ہیں ایک کمیونٹی میں سے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنا حق جو ہے وہ ادا تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن کسی نہ کسی حد تک آپ نے اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کمیونٹی کے لیے کر دی ہے. تو آپ لوگوں کے توسط سے میں لوگوں کو پھر سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں, اپنے بچوں کے یہاں پہ ایڈمیشن ٹیسٹ دلوائیں, ان کے ایڈمیشن کروائیں. اور بالکل ہمیں ان فیوچر بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسکول آپ کے گھر سے بہت زیادہ دور ہے اور آپ کے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا معیاری اسکول نہیں ہے, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. کیا آپ ہمیں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے اچھی بلڈنگ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہاں پہ ایک اسکول کی برانچ بنا سکتے ہیں. تو آپ جتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اتنا زیادہ میں آپ لوگوں کے لیے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, طالب علموں کے لیے اسکول میں داخلے کے لیے کوئی میرٹ بھی رکھا گیا ہے؟ ٹیسٹ وغیرہ ہوگا یا اوپن میرٹ ہے, یہ کوئی بھی آ کے تو ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے اسکول میں نا کوئی بھی بچہ چاہے امیر کا یا غریب کا ایڈمیشن لے سکتا ہے. ایڈمیشن میں آپ کو ایک بیسک بات بتاتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بچہ اگر کسی ادارے میں داخلہ لینے جاتا ہے اور اگر اس کو داخلہ نہیں دیا جاتا فار اینی ریزن, تو آپ اس کا ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے اسکول میں جو بھی بچہ آئے گا اس کو داخلہ ملے گا, لیکن اس کو ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. اگر وہ بچہ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا تو اس کو داخلہ کسی صورت نہیں مل سکتا. آپ نے ایک سرٹن سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے آپ کا اگر کوئی ٹیچر انگریزی نہیں بول سکتا تو وہ ہمارے اسکول میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ کا کوئی ٹیچر کمپیوٹر ٹائپنگ نہیں کر سکتا تو ہمارے اسکول میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اگر ہمارے اسکول کا بچہ انگریزی میں بات نہیں کر سکتا تو وہ اسکول میں بات ہی نہیں کر سکتا. اگر اس نے بات کرنی ہے چاہے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کرے گا تو انگریزی میں کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا. صرف ہمارے اسکول میں آیا جی ایسی ہیں جو اردو میں, پنجابی میں, جس مرضی لہجے میں بات کریں.
اس کے علاوہ اسکول کے اندر داخلے کا بہت ہی اسٹرکٹ رول ہے جس کو کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا، جس کو میں خود بھی وائلیٹ نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. کوئی بھی بچہ اگر ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ میں 50% مارکس نہیں لیتا، ہم اس کو داخلہ نہیں دیتے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ جی داخلہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس کو انکریج کریں گے کہ وہ تیاری کرے. ہم اس کو سلیبس بتائیں گے، اس نے تیاری کرنی ہے، اس نے دوبارہ آگے داخلہ ٹیسٹ دینا ہے. داخلہ ٹیسٹ پاس کرنا اس کے لیے ضروری ہے. وہ 10 دفعہ ٹیسٹ دے، ٹیسٹ فری آف چارج ہے. وہ ہمارے پاس آئیں، ٹیسٹ دیں، ایک دفعہ فیل ہوتے ہیں دوبارہ تیاری کر کے آئیں، پھر ٹیسٹ. جی تو ناظرین، یہ تھے فرخ علی صاحب، احسان ماڈل اسکول کے آنر ہیں یہ. تو ہم نے ان سے بڑے واضح الفاظ میں پوچھا ہے کہ 160 روپے میں جو آپ فیس لے کے تعلیم دے رہے ہیں کیا وہ واقعی معیاری ہوگی. تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ تعلیم بالکل کسی بھی طرح کسی اور پرائیویٹ اسکول سے کم نہیں ہوگا اس کا معیار. آپ سے متعلق جتنے بھی سوالات تھے وہ ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، اس کے جوابات بھی انہوں نے دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، جس کا جواب ان کی ٹیم کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا.